الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حضرات محترم، یہ بات ہر انسان جانتا ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا ہمارا مالک اور خالق جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہم جو کچھ بھی ہیں، جو عزتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، جو رزق ہمیں مل رہا ہے، جس کی زمین پہ ہم امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اسی رب کی عطا ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو اس پہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں ان سے اپنا حق طلب کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اپنے رب سے ڈرو، حق تقاتہ، جتنا اس کا حق ہے۔ اس کا کتنا حق ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ جو کچھ ہمیں عطا ہوا ہے یا جو کچھ ہم اپنا سمجھتے ہیں، یہ سب اسی کی عطا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اب بندوں کا اپنے رب کے لیے حق کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی بات مانے. اس نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لے. تو جو شخص اپنے رب کی بات کو مان لیتا ہے، اس کی منہیات تو رک جاتا ہے، پھر اللہ پہ بھی ایک حق ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا پھر اللہ پہ یہ حق ہوتا ہے کہ اللہ اسے عذاب نہ کرے. تو اس لیے یہ بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے. ہم اللہ کے عذابوں سے کن باتوں سے بچ سکتے ہیں اور اللہ کے انعام کے کیسے مستحق بن سکتے ہیں، اللہ آج ہمیں بڑی ہی پیار سے یہ باتیں سمجھا رہے ہیں. میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 131 سے لے کر 135 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں پہلی بات جو اللہ اہل ایمان کو سمجھاتا ہے وہ یہ ہے کہ واتقوا النار التی، لوگوں اس آگ سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو. اعدت للکافرین، جو اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے جو اللہ کے حکموں کا انکار کرتے. تو اللہ کے حکموں کو نہ ماننا یہ حقیقتاً اپنے آپ کو آگ میں جلانے کے مترادف ہے. العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اللہ چاہتے کیا ہے ہم سے؟ کیسے آگ سے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک ہی رستہ ہے تمہارے پاس، جو تمہارا رب کہتا ہے اس کی مان لو، جو تمہارے رسول فرماتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر لو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے. اللہ کا رحم مشروط ہے دو چیزوں کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرما برداری. اگر یہ دونوں شرطیں پوری کریں گے تو اللہ کا رحم ہم پہ ہو جائے گا، وگرنہ کسی خود فریبی میں مجھے اور آپ کو مبتلا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مالک نے اپنے رحم کو مشروط کیا ہے. ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسعت والی ہے، ہر چیز سے بڑی ہے. لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص کنہیں عطا کرتا ہوں؟ جن کے دل میں میرا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جو تقوی کی نعمت سے فیض یاب ہو جاتے ہیں، میں ان پہ اپنی رحمت کرتا ہوں، ان کے لیے اپنی رحمت لکھتا ہوں. اور میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری باتیں سوچ کے ہم آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو بھاگو، جلدی کرو، کیونکہ زندگی اختتام کی طرف جا رہی ہے. کسی کو کوئی پتہ نہیں کس وقت اس کا وقت ختم ہو جانا ہے، اس کا سفر جو ہے کہاں آخری اسٹیشن آ جانا ہے اور اسے اترنے کے لیے کہہ دیا جائے گا، پھر اس کے لیے ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہے. ان اجل اللہ، وہی اللہ کا فیصلہ ہے. اذا جاء لا یؤخر، جب وہ آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں ہوتی. اس لیے رب مجھے اور آپ کو فرما رہے ہیں وسارعوا، لوگو اٹھ جاؤ، دوڑو اور بھاگو، جلدی کرو. کس بات پہ؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے معافی طلب کر لو، معافی مانگ لو اپنی خطاؤں کی، اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے کچھ کر لو. وسارعوا الی مغفرہ، اور جسے معافی مل گئی اسے جنت ملے گی. ارضها السماوات والارض، اس جنت کی صرف چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی میئرمنٹ چاروں طرف سے کر لیں، ادھر سے بھی کر لیں، ادھر سے بھی کر لیں، آسمان کی بھی میئرمنٹ کر لیں، جتنی لمبائی تم ماپو گے وہ صرف جنت کی چوڑائی ہے. اور صرف ایک آسمان نہیں، ارضها السماوات والارض، سارے آسمان اور زمین سب کی چوڑائی ماپ لو،
سب کی لمبائیاں ماپ لو، وہ میئرمنٹ جتنی کیلکولیشن تم کرو گے، اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسعت والی ہے، اس کی چوڑائی اس سے زیادہ ہے، لمبائی کتنی ہوگی؟ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جنت کی رغبت کے لیے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ایک بڑی ہی خوبصورت بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے میرے مالک و خالق، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جنت میں آپ جسے سب سے تھوڑا انعام دیں گے، جسے کچھ بھی نہیں ملے گا، یعنی اللہ کی نظروں میں کہ اللہ کو جس بات کا علم ہے کہ یہ سب سے جنت کے اندر غریب انسان ہے، اے میرے مالک آپ اسے کیا دیں گے؟ تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے لگے، موسیٰ میں ایک شخص کو کہوں گا کہ جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو وہ اتنا اس وقت مایوس ہوگا، کہے گا اللہ جنت تو بھر گئی، میرے لیے کہاں جگہ ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے میں کہہ رہا ہوں جاؤ، وہ پھر کہے گا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے میں رب العالمین ہوں، میں تیرے ساتھ مذاق کیوں کروں؟ جا، میں نے جنت میں تمہیں اتنی جگہ دے دی جتنی دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت کسی کو دی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دم یہ اس کے لیے اتنی خوبصورت خبر ہوگی کہ اگر وہ دنیا میں ہوتا، موت ہوتی، تو وہ اس خوشی کی خبر کو سن کے مر جاتا، کیونکہ وہ مایوسی کی انتہاؤں میں کھڑا تھا، اور اسے کہہ دیا گیا جنت میں تمہیں اتنی جگہ دی جاتی ہے جتنی دنیا کے اندر کسی کو سب سے بڑی بادشاہت دی تھی۔ ابھی وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، جنت کی طرف بھاگے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جا دگنا کر دیا، جا 5 گنا کر دیا۔ جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچے گا تو اللہ فرمائیں گے جا 10 گنا کر دیا، یعنی جو اعلان کیا تھا اس سے 10 گنا تمہیں دے۔ یہ سب سے غریب بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آخر ایک انسان تھے، اور انسان کی ذہنی کیپیسٹی، اس کی وسعت وہ نہیں جو اللہ کی سوچ ہے، وہ چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام بے اختیار کہنے لگے اے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو امیر کیسا ہوگا پھر؟ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں وہ خیال پیدا ہوا جو میں اعلیٰ جنتیوں کو عطا کریں گے۔ اس جنت کے حصول کے لیے میرا اور آپ کا رب ہمیں دعوت دیتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ بھاگو لوگو اللہ کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ اور اللہ کی مغفرت کیسے ملتی ہے؟ استغفار سے، گناہوں کو ترک کرنے سے، نیک اعمال کے کر لینے سے۔ اور یاد رکھیں ہم سب اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پہلے بھی سورۃ بینہ کی یہ آیت پچھلی مجلس میں بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جن کے اندر 2 صفات پیدا ہو جائیں، جو ایمان والے بن جائیں۔ ایمان صرف زبان سے اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ انسان عملاً دل کی کیفیات کے ساتھ اچھائی کر کے دکھائے، یہ ایمان ہے۔ کہا ایمان اور نیک عمل والا، یہ 2 شرائط انسان کے اندر آ جائیں، اولئک ہم خیر البریہ، میری نظر میں اس سے بہتر کائنات کے اندر انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی ایمان کی نعمت کر دے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو پھر جب انسان یہ دونوں چیزیں کرے گا تو ملے گا کیا؟ کہا جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، انہیں ایسی جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے ایسے محلات ہوں گے،
ایسے ایسے انسان کے مکان اور باغات ہوں گے جن کے اندر سے ہی نہریں گزرتی ہیں، ان کے لیے اللہ نے سہولت کا انتظام وہاں رکھا ہے۔ آج تو ہم اگر دل چاہتا ہے کسی پھل کو لینے کے لیے، کسی چیز کو کھانے کے لیے، کوئی مشروب پینے کے لیے، تو ہم اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، پیسے خرچنا پڑتے ہیں، جانا پڑتا ہے، اسے لے کے آنا پڑتا ہے۔ پھر وہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جو پھل لائے ہیں وہ میٹھا بھی نکلے گا، ہمارے ذہن کے مطابق بھی ہوگا، وہ پکا بھی ہوگا یا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، جنت میں اللہ اپنے بندوں کے لیے اتنی فیسلٹی دیں گے، ادھر ذہن میں خیال آئے گا کہ میں فلاں پھل کھانا چاہتا ہوں، وہ پھل فوراً اس کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ کی نعمت جو اللہ مہمانی کریں گے ایمان والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں، یہ شعبان کے آخری دن ہیں، ہم ایک ایسی نعمت کی طرف بڑھ رہے ہیں جو ہمارے لیے جنت میں داخلے کا سبب بن سکتی ہے اور ہماری خطاؤں پہ قلم پھر سکتی ہے۔ جس طرح میرے عزیز بھائیوں موسم خزاں آتا ہے، ہر طرف ایک دھول اڑتی ہے، پتے سوکھ جاتے ہیں، درخت مرجھا جاتے ہیں، ایسے ہے ہر طرف چار سو عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، سوکھی ہوئی ٹہنیاں نظر آتی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے، خشک سالی کی وجہ سے انسانوں کے اندر بھی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک دم موسم بہار شروع ہوتا ہے، ہر طرف سے کلیاں کھلتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل آتے ہیں، اور موسم میں ایک تازگی کی لہر آ جاتی ہے۔ صرف وہ موسم کو خوبصورت ہی نہیں بناتی بلکہ انسان کی زندگی میں بھی ایک تازگی آ جاتی ہے۔ اس موسم بہار کی وجہ سے اس کے اندر سے غلاظتیں، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اسی طرح انسان کی روح کی بالیدگی کے لیے، اس کی بہتری کے لیے اللہ نے ہمیشہ نیک اعمال کو رکھا ہے، جو اس کے لیے انجیکشن، جو اس کے لیے ڈرپ ہے، جو اس کے لیے بہترین دوا ہے کہ جب بھی یہ نیک عمل کرے گا اس کی روح کو ایک تازگی ملے گی۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے روح کی تازگی کو جوڑ دیا میوزک کے ساتھ، ہم نے روح کی تازگی کو غنا کے ساتھ جوڑ دیا، جبکہ اللہ نے اس روح کی تازگی کو جوڑا ہے اپنے ذکر کے ساتھ۔ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری دل کی بات غلط ہو سکتی ہے، ہماری پلاننگ غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتا ہے تمہارے دلوں کا اطمینان میں نے اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ اللہ، لوگوں خبردار ہو جاؤ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان میرے ذکر کے اندر ہے، میرے حکم کی تعمیل کے اندر ہے۔ آپ میرے بھائیو ذرا کو غور فرمائیں، آپ بالکل اس بات کو چھوڑ دیں، میں آپ کو کیا عرض کر رہا ہوں، اس بات کو چھوڑ دیں کہ آپ کو قرآن کیا کہہ رہا ہے، آپ اس بات کو ایک طرف رکھ دیں کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کیا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک انسان کی حیثیت سے ایک شخص چوری کرتا ہے، کسی کا مال چھینتا ہے یا کسی کا مال چراتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنا مال کسی مسکین غریب کو دے دیتا ہے، مجھے بتاؤ دونوں میں سے اطمینان کس کے دل کو ملے گا؟ چور کے دل کو یا دینے والے کے دل کو؟ یہ دینا نیکی ہے، چوری گناہ ہے۔ اسی طرح زندگی کے سارے معاملات آپ دیکھیں، آپ میں سے اکثر لوگ شادی شدہ ہیں، آپ روزانہ یا کسی بھی وقت جو اللہ نے آپ کی قسمت میں رکھا ہے، آپ کوئی بھی عمل کر کے آتے ہیں، نہ آپ کے ضمیر پہ کوئی بوجھ ہوتا ہے، نہ آپ کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے، نہ آپ لوگوں سے نظریں چراتے ہیں۔ اگر ایک انسان بدکاری کر کے نکلتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا
لیکن اس کے اندر چور کھٹکتا ہے کہ کسی نے مجھے دیکھ تو نہیں لیا، کسی کو پتہ تو نہیں چل گیا، میں نے ایسا کیا ہے، ایسا تو نہیں ہو گیا۔ یعنی یہ خوف کی کیفیت برائی کے ساتھ منسلک ہے اور اطمینان کی کیفیت نیکی کے ساتھ منسلک ہے۔ اور یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھنی چاہیے، جب ہم نیکی کریں گے تو ہمیں دل کا اطمینان ملے گا، ہمیں زندگی کا سکون ملے گا۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ لوگوں، یہ ایمان کی حالت میں وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرے گا، میں تمہارا رب تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بہترین زندگی، اطمینان والی زندگی عطا کروں گا۔ آج ہر وقت ہم پہ خوف مسلط ہے، پریشانیاں ہیں، معاملات ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ جب ہم دیکھیں گے، اللہ فرماتے ہیں سیروا فی الارض، ذرا زمین میں بھاگ دوڑ کے دیکھو تو صحیح، فانظر، دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جو اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں میں نے ان کا انجام کیا کیا ہے۔ تو اس لیے وہ اچھا انسان نہیں ہے جو اللہ کی بات کو اپنے مفادات کے لیے جھٹلا دیتا ہے، جو اللہ کی بات کو اپنے مولوی، پیر، امام، اپنے لیڈر، اپنے آگو کے لیے جھٹلا دیتا ہے، وہ دانا انسان نہیں ہے۔ دانا وہ ہے جو ساری دنیا ایک طرف کھڑی رہے، مجھے اپنے رب کی بات ماننی ہے، مجھے اپنے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، یہ ایک اچھے انسان کی علامت ہے، اور ہمارا رب ہم سے یہی چاہتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگو اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى اموالکم، اور لوگو ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اللہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا۔ ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ یا تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہم اچھا عمل کریں گے تو ہمارا رب خوش ہوگا، اگر ہم برا عمل کریں گے ہمارا رب ناراض ہوگا۔ تو ہم رہتے اس کی زمین پہ ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ کسی کے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں رہتے ہیں، یا آپ کرائے میں کسی کے مکان میں رہتے ہیں، تو اگر آپ اس کے ہر بات میں مخالفت کریں گے تو آپ وہاں رہ تو نہیں سکیں گے، آپ کو اطمینان تو نہیں دے گا۔ آپ اپنے گھر میں، اپنے والد کے گھر میں رہتے ہوئے اگر آپ اسے خوشی نہیں دیں گے تو لازمی بات ہے باپ بھی آپ کے لیے آپ کے گھر میں تنگی کرے گا کہ یہ اگر میری بات مانتا نہیں ہے تو اس کا اس گھر سے تعلق کیا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، میری عزیز بہنوں، ہم اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، صرف زمین پہ نہیں رہتے، اس کا دیا ہوا رزق بھی کھاتے ہیں اور اس کی دی ہوئی عزت کو اویل کرتے ہیں۔ اسی نے جو کچھ آج ہم ہیں، جو کچھ مناصب، جن مناصب پہ ہم فائز ہیں، یہ اسی کی عطا ہے۔ اگر ہم یہ بات نہیں سمجھتے تو یقین مانیے، اپنے سے پہلے لوگوں کی طرف دیکھ لو، جب وہ کسی کو الٹنے پہ آتا ہے، آج کے دن کا حکمران کل کے دن کا قیدی بنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہر آنے والے شخص کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اب میرے پاس اختیار ہے، وہ مالک اگر انہیں الٹ سکتا ہے تو آج کے حکمرانوں کو بھی الٹ سکتا ہے، آج ہمیں بھی الٹ سکتا ہے، ہم بھی، ہماری زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے ایک خوبصورت موسم، جو ہماری روح کی بالیدگی کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس کا نام رمضان ہے، اللہ وہ ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اور نیک لوگوں کی ہمیشہ سے یہ خواہش اور دعا رہی ہے کہ جب رمضان قریب آتا پھر ان کی منتیں، التجائیں بڑھ جاتی، ہر وقت وہ اللہ سے یہی کہتے، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ جانتے ہیں ہم میں کتنے بھائی اور بہنیں ایسی تھی جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھی اور آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور ہم میں سے ممکن ہے
کتنے ہی ایسے لوگ ہوں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن جو وقت آنا ہے اسے ٹال کوئی نہیں سکتا۔ یہ چند دن آنے والے رمضان کو بھی ہم میں سے کئی لوگ نہ پہنچ سکے، اس لیے ہمیں اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اے مالک و خالق ہمیں وہاں تک پہنچا، اور پھر توفیق دے کہ ہم کچھ کریں، ہم تیری رضا کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت ہمیں دعوت فکر دیتا ہے کہ لوگو، تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف بڑھو، ساریو الی مغفرۃ من ربکم۔ تمہارا رب تمہاری معافی، تمہاری عزت، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا متمنی ہے۔ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، لوگوں میں تمہیں عذاب کر کے کیا کروں گا، لیکن تمہارا بھی تو کوئی حق ہے، ان شکرتم، عذاب سے تب بچو گے اگر شکر کرو گے، کیونکہ میں نے سب کچھ دیا ہے، اور محسن کے احسان کو نہ ماننا یہ ناشکری ہے۔ اس اللہ کے انعامات کو تسلیم کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں، اور اس کا شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں تو یقین جانیے جیسے جیسے رمضان آتا ہے نا، ویسے ویسے جو ہے نا ایک مردنی چھا رہی ہے۔ کئی باتیں، جی میں نے موبائل پہ دیکھا تھا، جی اس دن جو ہے اتنے سینٹی گریڈ جو ہے وہ ہو جائے گا، گرمی بڑھ جائے گی۔ کیا کل اور پرسوں ہم نے نہیں دیکھا کہ گرمی اپنے عروج پہ تھی؟ چند سیکنڈوں کے بعد اللہ نے پوری فضا کو ایسے ٹھنڈک کے ساتھ معطر کر دیا۔ کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ بالفرض اگر درجہ حرارت بہت بھی بڑھ جائے تو میں پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ہم نے پچھلے سال جون کے روزے رکھے تھے، اور جون اور جولائی یہ دونوں سب سے سخت مہینے ہوتے ہیں، ہم 6 سال سے ان دنوں روزے رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ مجھے ایک بندہ بتا دیں جو روزے کی وجہ سے مر گیا ہو۔ تو اگر یہ اس سے پہلے بہتر ہمارا معاملہ آ رہا ہے، اب ایک بھی روزہ، اب شاید آخری چند روزے جون میں ہوں گے، باقی سارے مئی کے اندر، اور انشاءاللہ آپ توقع رکھیں کہ یہ بات یاد رکھیں، ہم آج، کل روزہ ہے، آج شاید ہم 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ بھی ایک پانی کے گھونٹ کے بغیر نہ گزار سکیں، ہمیں کوئی نہ کوئی چیز کھانے کو دل چاہے گا، لیکن جس دن آپ روزہ رکھ لیں گے، اللہ آپ کے لیے ایسا صبر اور اطمینان قلب بنا دیں گے، صبح سے لے کر شام تک احساس بھی نہیں ہوگا، روزہ بھی گزر جائے گا، اور اللہ کی نعمت، اس کی مغفرت سے فیض یاب بھی ہو جائیں گے۔ اور ہمارا مالک ہمیں یہ سب کچھ دین، آپ دیکھیں عمرے کے لیے آپ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، وہ شخص جو چند قدم نہیں چل سکتے، وہ ایک ایک دن میں کئی کئی طواف کرتے ہیں، صفا مروہ پہ بھاگتے ہوئے انہیں دیکھا ہے، وہ منا مزدلفہ عرفات میں سب سے پہلے پہنچے ہوتے ہیں، تندرست بعد میں آتے ہیں، وہ لاغر اور بیمار پہلے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ تو اس لیے یہ مت سمجھو کہ اگر وہ ہمیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو پھر وہ ہماری مدد بھی کرتا ہے۔ تو جب وہ ہماری مدد بھی ساتھ کرتا ہے تو ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ہوگا، کیسے یہ دن گزریں گے، کیسے توفیق ملے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نیکی کے معاملے میں انسان کا مددگار ہوتا ہے، اور برائی کے معاملے میں شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ تو جس کا رب مددگار بنے اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا مالک و خالق ہے۔ ہماری تنگی اور آسانی اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک ہم سے کچھ لینا چاہتا ہے، کچھ کام لینا چاہتا ہے، اور جب ہم اس کی مرضی کے مطابق وہ کام کر دیں گے تو پھر ہمیں وہ انعام سے نوازے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو لوگوں کو احساس دلانے کے لیے،
لوگوں کے دل میں اس کی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں کو رغبت سے بھرنے کے لیے آپ ان کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ایھا الناس، اے لوگو، قد اذلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ اور سایہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے لیے مہربان کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں دھوپ ہو یا سردی ہو، سردی سے بچنے کے لیے بھی ہم کسی چھت کی تلاش میں بھاگتے ہیں، کوئی سایہ مل جائے تاکہ یہ ٹھٹھرتی ہوئی رات کو ہم آسانی سے گزار سکیں۔ اگر دھوپ کی تمازت ہو تو گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کسی سائے کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ یہ سایہ ایک مہربان چیز ہے انسان کے لیے۔ اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے کہا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم، یہ عظیم مہینہ تم پہ سایہ کرنے والا ہے، یہ تو تمہارے لیے شفقت اور محبت ہے تمہارے رب کی، تمہارے لیے مہربانیوں کا اعلان ہے اس میں۔ شہر مبارک، لوگوں ویسے تو اللہ کا ہر دن مبارک ہے، لیکن یہ ایسا بابرکت شہر مبارک، یہ بہت بابرکت۔ آپ دیکھیں یہ آج کا دن جمعہ، یہ بھی ایک بابرکت دن ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید ہے، کس بات پہ؟ کس کے لیے عید ہے؟ کس کے لیے خوشی کا سبب ہے؟ کس کے لیے یہ دن راحت والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنے غسل کرتا ہے، مسواک کرتا ہے، اپنے لباس میں سے خوبصورت جو اچھا لباس صاف ستھرا ہے اسے پہنتا ہے، اسے خوشبو لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں کس لیے کرتا ہے؟ کہ میں اپنے رب کے دربار میں جانا ہے۔ پھر وہ مسجد میں آتا ہے، جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے وہ پڑھتا ہے، 2 4 8 10 نفل قرآن کی تلاوت کو دل چاہا تو وہ پڑھا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود پڑھتا رہا۔ جب امام منبر پہ آ جاتا ہے وہ بیٹھ کے اس کی غور سے بات سنتا ہے، اس لیے سنتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بتانے والا ہے۔ میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ شخص کی حیثیت کیا ہے، میری کچھ بھی نہیں ہے، میں بالکل صفر ہوں، اس کائنات کے اندر حیثیت اللہ کی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں صرف ان کی بات آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، اور اس آپ سے التجا کے ساتھ کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب اس کے مخاطب ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سنتا ہے اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ اس میں سے جو اچھی بات مجھے ملے گی میں اسے اپنی زندگی میں لاگو کروں گا، میں اس پہ عمل کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھ کے اللہ کی توفیق سے کسی سے بات نہیں کرتا، کوئی دہن و شانوں سے نہیں کھیلتا، کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ کہا جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، پچھلے جمعے سے اس تک اور اس سے بعد بھی 3 دن 10 دن کے اندر جتنی غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اللہ ساری معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ہے عید، یہ ہے ایک مسلمان کے لیے خوشی، یہ ہے ایک ایماندار کے لیے راحت، اور رمضان بھی اللہ نے اسی لیے دیا کہ اس کی خطاؤں کو معاف کیا جائے، اس کے درجات کو بلند کیا جائے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، پہلی شرط ایماناً، ایمان کی حالت میں، دوسری شرط واحتسابا، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے کہ میرے اندر کیا غلطی ہے، میں اس کی اصلاح کروں، کہاں مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، یہ بات عرض کر دوں۔ ہم بعض لوگوں کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یہ صرف حسن ظن ہے، یہ نہیں کہ وہ غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، سب میں غلطیاں ہیں، لیکن یاد رکھیں اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ فخر نہیں کرتا، اپنی غلطی پہ نادم ہو کے اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، وخیر الخطائین توابون،
اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی غلطی پہ مصر نہیں بلکہ اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی خطا کار بنائے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کو یہ خطاؤں کی معافی اتنی محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان گناہ کرنے چھوڑ دینا، یعنی کسی میں کوئی غلطی نہ ہو، اس سے کوئی خطا نہ ہو سکے، تو اللہ تمہیں سب کو ختم کر کے نئی مخلوق لے آئے جن سے غلطی ہو تو وہ ہاتھ باندھ کے رو رو کے اللہ سے معافیاں مانگے۔ یعنی اللہ کو اتنی محبوب چیز لگتی ہے یہ کہ انسان اپنی غلطی پہ شرمندہ ہو کے اپنے رب سے معافی مانگے۔ سب سے بہترین اللہ کو جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ انسان جو اذکار کرتا ہے ان میں سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وافضل الدعاء، سب سے بہترین دعا جو اللہ سے کی جا سکتی ہے وہ الاستغفار، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ رمضان بھی ہمیں معافی لے کے دینے کے لیے آ رہا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری خطاؤں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمارے دل کی کیفیت کو بدلنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ روزہ ہماری مشقت کے لیے، ہمیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے لعلکم تتقون، تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے، تقوی کے لیے اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ یہ تم پہ کوئی مشقت ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ جہاں انسان مشقت میں پڑتا ہے، وہ سفر میں ہے یا وہ بیماری میں ہے، تو کہا کوئی بات نہیں، نہ رکھو، فعدۃ من ایام اخر، آئندہ جا کے رکھ لینا۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تمہارا رب تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارا رب تمہیں کسی مشکل میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تو جب یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ مہربان ہے، وہ ہم پہ رحم کرتا ہے، ہمارے لیے وہ کوئی مشکل نہیں پیدا کرتا، تو جب وہ ہمارا رب ہم پہ اتنا پیار کرتا ہے، اتنی مہربانیاں کرتا ہے، تو حضرت انسان مجھے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ جس رب کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، جو ہم پہ اتنا مہربانیاں کرتا ہے، جس کے انعامات اتنے ہیں، جس کے احسان اتنے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے، تو پھر ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اپنے رب کی بات کو مان لیں، ہم اس کے مطابق کریں، تاکہ ہمارے لیے ہر آنے والا وقت خیر کا وقت بن جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں ایک مردنی چھا رہی ہے، لیکن آپ دوسرے ممالک کو دیکھیں، مساجد تو ایک طرف رہی، لوگ مساجد کی ہر چیز بدلتے ہیں کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کے گھر میں نئے مہمان آئیں گے، اور ہماری کیفیت یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، ہر بندہ اپنے بچوں کو، بڑوں کو لے کے مساجد کی، گھر کی صفائیوں، رنگ، سب کچھ کرنے کی، کس لیے سارا کچھ کر رہے ہیں؟ کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہمارا رب اگر ہم اس کے حکم کے مطابق وہ وقت گزاریں گے تو وہ خوش ہو جائے گا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے۔ اور یہ تو انسان کرتے ہیں نا، میرا رب بھی انسانوں کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو آج اللہ اپنی جنت کی بھی فرشتوں سے صفائی کروا رہے ہیں، اس کی نعمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس کی خوبصورتیوں کو بڑھایا جا رہا ہے، اور پھر سارا کچھ کرنے کے بعد جب رمضان کا چاند آپ دیکھ لیں گے، یہ بابرکت ساعتیں، اس میں آپ داخل ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا اور یہ کہے گا کہ میرے رب نے حکم دیا آج جہنم کے سارے دروازے بند کر دو، آج جنت کے سارے دروازے کھول دو، جو شیطان میرے بندوں کو گمراہ کرتا ہے اسے پابند سلاسل کر دو۔ اور پھر بندوں کو کہا جائے گا وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے نیکی کا ارادہ کرنے والے اب تو اپنے قدم کو آگے بڑھا دے، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ،
اے برائی کا ارادہ کرنے والے، اب تو شرم کر جا، اپنے قدم کو روک لے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارا رب ہم سے یہ چاہ رہا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے یا نہ کریں گے تو کیا ہو جائے گا، تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت 14واں پارہ اس کی آیت نمبر 1، اللہ فرماتے ہیں ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ ان قریب ایک وقت آنے والا ہے، ربما يود الذين كفروا، وہ لوگ جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، انکار کر دیتے ہیں، نہیں ہم نہیں کرتے، جی کیا ہو جائے گا؟ لو كانوا مسلمین، وہ اس دن افسوس اور حسرت کریں گے، کاش ہم بھی اللہ کی فرما برداری کر لیتے۔ لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اس دن کسی ظالم کی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب وہ معذرت کرے گا الٹا کہا جائے گا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اب تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب ہے تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور ہے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اے اللہ ہم سب کو بچا کے رکھنا، جا برے گھر میں داخل ہو جا، تیرے لیے کوئی خیر کا گھر نہیں ہے۔ اور دوسرا میرے بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس کی جان کو نکالنے کے لیے آتے ہیں، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بھی بندے کی موت کا وقت آتا ہے وہ اپنی موت کے معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی حدیث میں بقیع الغرقد، جو جنت البقیع قبرستان ہے، وہاں لوگوں کے سامنے ایک بات بیان فرمائی تھی۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں ایک بات یہ تھی جو آپ اس واقعے کے متعلق اٹیچ میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اس کے پاس 18 فرشتے آتے ہیں، ان میں کچھ جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں، کچھ جنت کے فرشتے ہوتے ہیں۔ جو جنت کے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جنتی لباس ہوتے ہیں، جو جہنم کے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس جہنم کے لباس ہوتے ہیں۔ اب دونوں چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر عین وہ وقت جو اس کے لیے متعین کیا گیا ہے، جس میں 1 سیکنڈ کا آگا پیچھا نہیں ہو سکتا، وہ فرشتہ آتا ہے جسے ملک الموت، جان نکالنے والا کہتے ہیں۔ اگر تو جس کی جان نکالنے کے لیے آیا تھا وہ اچھا ہے تو وہ ایک خوبصورت لباس میں، ایک خوبصورت صورت میں اور خوبصورت آواز کے ساتھ آئے گا اس کے پاس، اور اسے آ کے کہے گا السلام علیک یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے میں تمہیں سلام کرتا ہوں۔ یہ انسان ساری کیفیت کو اپنی آنکھوں سے، جسے کہتے ہیں نا نزع کا وقت، اس وقت انسان بظاہر ابھی مرا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کے ساتھ اس کا تعلق کٹ چکا ہوتا ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ ہو گیا جو ہم نہیں دیکھ رہے۔ اللہ رب العزت سورۃ واقعہ میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب کسی کی جان حلق میں آ جاتی ہے نا، وانتم حینئذ تنظرون، تم دیکھ رہے ہوتے ہو لیکن کر کچھ نہیں سکتے، اس کی کیفیت کو بھی نہیں جان سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ فرشتہ اس وقت اسے کہتے ہیں السلام علیک یا عبد اللہ ایھا الروح الطیب کنت فی جسد الطیب اخرجی الی ربک ان ربک علیک راز، اے پاکیزہ روح جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا پاک تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے، تیرا رب تجھ پہ بڑا راضی ہے۔ اگر خدا نخواستہ وہ اچھا نہیں تھا، اس نے اپنی زندگی کے اوقات کو ضائع کیا ہوا تھا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہیں ایھا الروح الخبیث کنت فی جسد خبیث اخرجی الی ربک ان ربک علیک غضبان،
اے خبیث روح، جس جسم میں تو تھی وہ بھی بڑا خبیث تھا، اب نکل، تیرے رب نے تجھے بلایا ہے اور تیرا رب تجھ پہ بڑا ناراض ہے۔ اور یہ کیفیت جو ہوتی ہے ایسی حالت میں اللہ فرماتے ہیں انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت، جب موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اسے لینے کے لیے آ چکے ہیں، قال، پھر یہ انسان کہتا ہے، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے واپس ایک دفعہ لوٹا دے، تھوڑی سی مہلت دے دے۔ بھائی کیا کرے گا جا کے؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، میں کچھ اچھے کام کر لوں جو میں چھوڑ آیا، نہیں کرتا رہا۔ اس وقت اللہ کا جواب کیا ہوگا؟ کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا، جو کر آئے وہ سو کر آئے، اب اس کا بدلہ ہے۔ جب یہ بار بار منتیں کرے گا تو اللہ رب العزت جواب دیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ پردہ نہیں ہٹے گا، جسے برزخ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، اس وقت سے پہلے کہ جب وہ وقت آ جائے ہمیں نیک اعمال کے متعلق حسرت اور افسوس ہو، آج ہمارے پاس وقت ہے ہم نیک اعمال کی طرف آ جائیں۔ ہمارا رب ہمیں بلاتا ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اے میرے بندو ڈر جاؤ اس آگ سے جو میں نے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کر دیا جائے۔ اللہ کا رحم مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ، کسی مولوی پیر امام کی مریدی کے ساتھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، لوگو بھاگو، تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی چوڑائی جو ہے زمین اور آسمانوں کی میئرمنٹ سے بھی زیادہ ہے۔ اعدت للمتقین، یہ اللہ نے جنت تیار ہی متقین کے لیے کی ہے۔ اور متقین کنہیں کہتے ہیں؟ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کے عمل میں نیکیاں ہوتی ہیں، جن کے زندگی نیک اعمال سے عبارت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی